جتنے لوگوں کو مرنا ہو میری پوری تقریر سن کے جائیں. یہ کوئی مزاحیہ جملہ نہیں ہے, میں ہر تقریر آخری سمجھ کے کرتا ہوں. حضور نے فرمایا ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو. کیا سمجھ کے پڑھو بولو؟ اچھا, شیخ عبد القادر جیلانی نے اس پر بات کی ہے, اس حدیث پر. غوث العالم فرماتے ہیں اگر آخری سمجھ کے نہ پڑھو گے نا تو پھر نماز حجاب بنی رہے گی, نماز نہیں بنے گی. آپ کی معلومات کے لیے بتاؤں, سب سے بہترین جگہ سجدہ کرنے کی کعبہ ہے کہ نہیں؟ پہلے کہتے ہو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کو, مگر وہاں تو کعبہ سامنے ہی ہے. مگر آپ کی معلومات کے لیے بتاؤں, کعبے میں اتنے بہترین سجدے نہیں ہوتے ہیں جتنے جیلوں میں ہوتے ہیں. کیونکہ کعبے والے کو تو پتا ہوتا ہے نا تھوڑی دیر کے بعد پھر کھانا کھانا ہے جا کے, تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ کرنا ہے. مگر جیل میں جو قید ہوتا ہے نا مسلمان, اسے تو پتا ہے مجھے قید سے نکلنا ہے تو رونا ہے. وہ ظہر میں بھی روتا ہے, عصر میں بھی روتا ہے. اور پھر واصف علی واصف فرماتے ہیں بغیر آنسوؤں کا سجدہ آنسوؤں والے سجدے کی برابری کبھی نہیں کر سکتا. اچھا, وہ کیوں کر رہا ہے؟ چونکہ اسے درد ہے. کبھی کسی کا انتقال ہو جائے تو نماز پڑھ کے دیکھو, آنسوؤں کو سمجھو, آنسوؤں کا استعمال کہاں کیا جانا چاہیے. پیٹ سب کو دکھانے کا. اچھا, تم پوری زندگی روتے رہنا میری بیوی مجھے نہیں سمجھ پائی, اماں نہیں سمجھ پائی, ابا نہیں سمجھ پائے. اللہ فرماتا ہے نہیں سمجھے گا کوئی. وہ کہتا ہے میں سمجھوں گا کیونکہ میں بہترین قدردان ہوں. آنسوؤں کا بہترین جو ہے نا جگہ وہ سجدہ ہے. کیا ہے بولو؟ غوث العالم فرماتے ہیں جو اللہ کے سامنے رونا نہیں سیکھا اسے تو اسلام کی ابھی ہوا تک نہیں لگی. تو آج کے بعد جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو ہر حال میں کہو اللہ کا. بولو اللہ کا. اے لڑکو بھائی, یہ لوگ جو کھڑے ہیں نا ان سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں. کرسیاں آگے لے لیں, آگے لے لیں بیٹے, کرسی آگے لے لیں, آگے لے لیں, کرسیاں آگے بچھائیں, آگے اگر جگہ ہو تو آگے بچھائیں. ذرا تھوڑا زور سے بولیں سبحان اللہ. زور سے تو بولیں ذرا. آپ ذرا ماشاءاللہ بریلی کے پاس رہتے ہیں, آپ بریلی سے عشق پوری دنیا میں جا رہا ہے تو آپ کے تو قریب ہے نا بریلی, تو ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. ابھی میری تعریف کی ہے, جب کسی کو اپنی تعریف اچھی لگنے لگے نا تو وہ سمجھ لے کہ وہ برباد ہونے والا ہے. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ تکبر جو ہے نا, خدا کی قسم, جو اپنی عزت چاہتا ہے نا, امام غزالی کہتے ہیں جو اپنی عزت چاہتا ہے وہ شیطان کا شکار ہے. اے بیٹے خاموش ہو جاؤ. اے بیٹے موبائل سے ویڈیو چھوڑو, یہ چھوڑو, سن لو مجھے. بہت سی آپ کو میری ویڈیو مل جائیں گی, اسے چھوڑو, ادھر دیکھو. امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ جو اپنی عزت چاہتا ہے وہ شیطان کا, اور شیطان چھوٹے موٹے شکار نہیں کرتا ہے, وہ تو بڑے ہی بڑے شکار کرتا ہے. جو بھی صاحب اپنی عزت چاہتے ہیں وہ سمجھ لیں وہ شیطان کا شکار ہیں. کیا ہے بولے؟ کیا ہے بولے؟ شیطان کا شکار ہیں. مولا علی کی ملاقات ہوئی کس سے؟ حضرت اویس قرنی سے. پہلی ملاقات حضرت عمر ساتھ میں ہے. جا کے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ تو جانتے تو نہیں تھے نا, پہلے ملے نہیں تھے. تو مولا علی کی طرف مڑ کے دیکھ کے بولے اللہ کا بندہ. مولا علی بولے یار اللہ کے تو سارے ہی بندے ہوتے ہیں, تیرے ماں باپ نے کوئی تیرا نام تو رکھا ہوگا نا. تو اویس قرنی روئے عرفات کے میدان میں, اتنا روئے کہ مولا علی بھی رو دیے. معلوم ہے کیا بولے؟ کہنے لگے اے علی اگر اللہ مجھے بخش دے تو نام میرا اویس قرنی ہے, اور اگر میں نہ بخشا جاؤں تو تو ہی بتا میرا کیا نام ہے, کس لائق ہوں میں. حضرت عمر فاروق اعظم رونے لگے. فرمایا حضور نے ایسے ہی نہ کہا تھا کہ اویس سے دعا کروانا, اویس کے اندر وہ کوالٹیاں موجود ہیں الحمدللہ. جتنے بڑے لوگ ملیں گے عاجزی انکساری والے ملیں گے, جتنے چھوٹے چھوٹے ملیں گے ان کے مزاج میں تکبر آ جاتا ہے نا. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے تکبر سے محفوظ رکھے. میں تو آپ کا خادم ہوں, خدمت کرنے آیا ہوں. میری اوقات تو کوئی ہے ہی نہیں, اپنی اوقات صرف اتنی ہیں, کچھ نہیں, بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے, اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. ایک بار سبحان اللہ کہنے میں 90 نیکیاں ملتی ہیں. ذرا بتا دیں کتنی ملتی ہیں؟ اور آپ کے پاس زیادہ نیکیاں ہوں
لینے میں پیسے بیٹھے. ادھر دیکھیں, ایک بار میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ اچھا آپ کے پاس زیادہ نیکیاں ہوں پھر بھی سبحان اللہ کہیں, چونکہ میرے پاس نیکیاں کم ہیں. آپ اپنی نیکیاں مجھے دے کے چلے جائیں, ثواب مجھے پہنچا جائیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مگر آپ سبحان اللہ کہتے رہیں. آپ تو بولنے والے ہیں, حضور کی بارگاہ میں تو وہ بھی بولتا ہے جس نے بولنا نہ سیکھا ہو. لکھا ہے ایک صاحب نا اس پہ بیٹھ گئے بیل پر. اچھا بیل کو کوئی سواری کے لیے تو نہیں بنا نا, کام کے لیے بنا ہے. تو وہ سواری چلانے لگے اسے, وہ چلا ہی نہیں, پھر اور چلایا, وہ نہیں چلا. پہلے وہ آر ہوتی تھی نا, آر, وہ چوبا لگا ہوتا تھا ایک ڈنڈے میں, تو اس نے وہ اس کے زور سے مارا. اب جیسے ہی مارا ہے نا تو بیل نے پلٹ کے اسے دیکھا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے مجھے کام کے لیے پیدا کیا ہے, تو مجھ پہ سواری کرنا چاہتا ہے؟ اس نے حیرت سے دیکھا, کہا بیل انسان کی زبان بولتا ہے. تو بیل نے کہا سن, تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ بیل انسان کی زبان بولتا ہے, اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں, تو انسان ہو کے نبی نہیں مان رہا ہے. ذرا بولے تو صحیح سبحان اللہ. ماشاء اللہ بڑے اچھے لوگ ہیں. 2-3 شعر پڑھ دوں, میں بھی پڑھ دوں, پھر تقریر ہی کروں گا انشاءاللہ. میرے شیخ کا کرم ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے, یہ منہ ورنہ کسی قابل ہے یا غوث. ہاں ہم سب الحمدللہ غوث پاک کے غلام ہیں. تو 2-3 شعر پڑھتا ہوں امام علی مقام کی شان میں. پڑھ دوں انشاءاللہ. سارے لوگ فیض گنج کے سن کے جائیں گے, ہے نا, پوری تقریر ہے. پڑھتا ہوں, سماعت کریں بھائی. ناظم اہل سنت عمران رضا برکاتی صاحب نے, نظام الدین, یہ ہمارے عاقب الہآبادی نے پڑھا, میرے بعد بھی شعراء پڑھیں گے. سماعت کریں. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. اس کا ذرا آواز بڑھائیں تھوڑا ایکو. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے, میرا حسین باغ, میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. مولا علی کی جان ہے, خون بطول ہے. مولا علی کی جان ہے, خون بطول ہے, اور گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا. جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے, کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا, اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. اور کچھ لوگ BMW پہ ناز کرتے ہیں, کچھ لوگ جیگوار پہ ناز کرتے ہیں, کچھ لوگ ہنڈئی کی گاڑیوں پہ ناز کرتے ہیں, کچھ لوگ تو بلٹ پہ ہی ناز کر لیتے ہیں بیچارے. 2.5 لاکھ کی برد لاتے ہیں, اس کے پیچھے سے کٹواتے ہیں ربڑ, آواز کرتے ہوئے جاتے ہیں کوئی تو دیکھ لو یار, میں نے پیسے خرچ کیے ہیں یار. لوگ سواریوں پہ ناز کرتے ہیں. حضرت ابوبکر جب مدینے میں چلتے تھے رات میں تو جوتے اتار کے چلتے تھے, دن میں چلتے تھے جوتے پہن کے. حضرت عمر نے پوچھا امیر المومنین رات میں چلتے ہیں تو جوتے اتار کے کیوں چلتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کی نیند خراب ہو جائے. لوگ سواریوں پہ ناز نہیں کرتے ہیں اپنی. اب یہ سے سماعت کریں. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا, شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے. بیٹھے بھائی بیٹھے, تھوڑی پریشانی تو ہونی ہے نا, ہر نیک کام سے پہلے پریشانی ہوتی ہے. آپ پریشان نہ ہو, آپ ذرا بس اپنا دل لگا کے رکھیں.
ماشاءاللہ. نہیں میں بھی دے سکتا ہوں بھائی تیل کے پیسے. تو بھائی آپ مجھے بھی غریب نہ سمجھیں, آپ بیٹھیں آرام سے. شعر سماعت کریں. ایک بار نا داتا صاحب لاہوری لکھا ہے, میری طرف دیکھیں, داتا صاحب لاہوری لکھا ہے کشف المحجوب میں, کہتے ایک بار امام حسین کے بعد ایک بھکاری آ گیا. کون آ گیا؟ ہمارے یہاں بھکاری آ جائے نا تو اس کی تو شامت ہی آ جاتی ہے. لوگ اتنا ذلیل کرتے ہیں 10 روپے دینے سے پہلے, اسے لگتا ہے یار یہ چھوڑ دینا چاہیے پیشہ, ہے نا. کہتا ہے 10 روپے دینے سے پہلے دیکھتے شرم نہیں آتی تمہیں بھیک مانگتے ہو. ادھر دیکھیں کیا کہتے ہیں, جو شرم آتی تو تیرے پاس آتا وہ. یار دیکھیں مولا علی نماز پڑھنے جانا ہے, کہاں جانا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میرے بچے بھوکے ہیں, کچھ دے دیجئے کھانے کو. آپ نے فرمایا میری اونٹنی پکڑا, میں بھی نماز پڑھ کے آتا ہوں. جب آپ واپس آئے تو وہ اونٹنی لے کے جا چکا تھا. لوگوں نے کہا حضور آپ کی اونٹنی چلی گئی. وہ لے گیا. آپ نے فرمایا اگر وہ نہ لے کے جاتا میں اسے پھر بھی دے دیتا. امام حسین کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ ملے گا؟ فرمایا ملے گا, ٹھہرو تھوڑا, ابھی تھوڑا ٹھہرو, بھی دوں گا مگر تھوڑا وقت لگے گا. کہتے شام ہو گئی کچھ نہیں ملا. داتا صاحب نے لکھا ہے رات کا کچھ اندھیرا حصہ گزر گیا, وہ پریشان ہو گیا آدمی. تو کہتا ہے 3 اونٹنیوں پر کوئی 7-8 ہزار سونے کے سکے کہیں سے نظرانے میں آئے, بھرے ہوئے تھے سونے کے سکے امام حسین کے پاس. تو آپ نے وہ کہنے لگا میرا دل چاہنے لگا یار ایک ہی سکہ مل جائے, اگر ایک ہی مل گیا نا تو کام اپنا ہو جائے گا. حسین نے فرمایا یہ سارے سکے آپ کے ہیں, اور یہ اونٹنیوں پہ سے کھولو مت کو جاوے, لدے رہو, دے دو اس کو. کہنے لگا حضور اونٹنی واپس کرنے آؤں؟ فرمایا نہیں یہ بھی تمہاری ہیں. کسی نے پوچھا حسین اتنا ایک بار میں اتنا کیسے دے دیا؟ تو امام حسین نے فرمایا میری ماں کی وجہ سے, میری ماں فاطمہ کی وجہ سے. کہا کیا مطلب؟ کہ میری امی کہتی تھی حسین کوئی تیرے دروازے پہ آ کے مانگے اور پھر کہیں اور سے بھی مانگے تو پھر تو نے کیا دیا؟ مانگنے والے کو ایک بار میں اتنا دے دے کہ وہ پھر کبھی مانگنے کے لائق نہ رہے. تو ان کے در سے مانگ لے جو چاہے جی کرے, مالک سبھی جہان کے آلے رسول ہے. اور آخری شعر پڑھتا ہوں. دیکھیں آپ ذرا بولتے رہیں, کچھ بدذوق لوگ ہوتے ہیں, بدذوق وہ کبھی نہیں بولتے ہیں. بدذوق جہاں جائے گا اس وہاں کا ماحول خراب کر دے گا. خدا کی قسم اگر آدمی ذوق ہو نا, ذوق, ابراہیم ذوق, اور غالب سے اس کی دشمنی ہے, مگر اچھا شعر جب کہا نا غالب نے تو ذوق نے بھی اسے داد دے دی. یعنی آدمی اگر دشمن بھی ہو نا, اگر شعر اچھا ہو جائے اور سامنے دشمن جو بیٹھا ہو ٹھیک ٹھاک ہو نا, تو شعر پہ تو سبحان اللہ کہہ ہی دیتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں میری بات پہ؟ شعر سماعت کریں. ہاں بس سماعت کریں. جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے, جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے, وہ تاج تو حسین کے قدموں